اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو گرو وائس کا سلام ہو۔ ناظرین، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا، جو نہ صرف ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت فرعون تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی ظالم ترین اور بد کردار شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیتا تھا، حتیٰ کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی دعوت دی اور اس جھوٹے خدا سے باز رہنے کی تلقین کی۔ لہذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور وہ خدائے یکتا پر ایمان لے آئی۔ اس عورت کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور گھر کے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اتفاقاً کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ کے الفاظ نکل گئے، جس پر شہزادی نے کہا کہ آج تم نے کچھ عجیب کلمہ پڑھا۔ خدا تو میرا باپ فرعون ہی ہے، پھر تم نے یہ کس خدا کا کلمہ پڑھا؟ اس نے جواب میں کہا کہ رب فرعون نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو تجھے، مجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور خدا پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ خبر اپنے باپ فرعون کو دے دی۔ فرعون نہایت ہی غضبناک ہو گیا اور اس باندی کو اپنے محل میں طلب کر لیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے سوال کیا کہ کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور خدا کو اپنا خدا مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون متعجب ہو گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرت کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ کسی شخص کو اس طرح کی جرت نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتی ہے، لہذا فرعون نے اس خادمہ کے بچوں کو محل میں طلب کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی ہمت اور صبر و استقلال سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے پکار پکار کر مدد طلب کرتا تو کبھی ان سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا اور کبھی فرعون بدبخت کی طرف امید بھری نگاہوں سے تکتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے لختے جگر کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے ہمت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اس ہمت اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے باقی تمام بچوں کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف لپکے جو ابھی شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھینا تو بچے نے زوردار چینخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت و بزرگی والا لاشریک خدا اس عورت پر ٹوٹنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے اس وقت ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بولنا بھی نہ جانتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی۔
وہ بچہ بری دربار میں بول پڑا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم تر ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کو سن کر حیرت میں پڑ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر و شرک کے تالے پھر بھی نہ کھل سکے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور وہ بچہ بھی موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بھینٹ چڑھتے ہوئے اس عورت کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی کہ اسے صرف ایک فرعون کو اب خدا ماننا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس رب ذوالجلال کے پاس جو کچھ ہے وہ اس فانی دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو بھی پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ ہاں بتاؤ، کیا چاہتی ہو تم؟ عورت نے کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، چنانچہ اسے بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے 2000 سال بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی پیاری خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک خوشبو آ رہی ہے اور تا قیامت تک آتی رہے گی۔ ناظرین، بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کے نور سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کے جان کے نذرانے پیش کیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے دین مل گیا۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کر تو برائے مہربانی مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی رحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔